حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے نقصان پہنچانے سے بچائے وہ ایمان والا ہے۔ یہ حدیث ایمان کے عملی پہلو کو بیان کرتی ہے۔ صرف دل سے ایمان رکھنا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ نرمی اور عدل برتنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ لسان اور ہاتھ سے مراد ہے زبان اور عمل، یعنی کسی کو زبانی یا جسمانی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ امن، محبت اور عدل کی بنیاد پر زندگی گزارنا ایمان کی نشانی ہے۔ سماجی زندگی میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور انہیں تکلیف نہ دینا دینی اور اخلاقی فرض ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری، کتاب ایمان، حدیث نمبر 10 میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں اخلاق حسنہ کی اہمیت سکھاتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ایمان کی نشانی ہے۔ حسن سلوک صرف بات چیت میں نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو اس کے سلوک کے مطابق جزا دیتا ہے، یعنی جو اچھا کرے گا اسے بھی اچھا ملے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2564 میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس کے ایمان سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ حدیث ایمان اور اسلام کے درمیان فرق واضح کرتی ہے۔ اسلام ظاہری عمل اور اخلاق کی حفاظت ہے، جبکہ ایمان دل کی کیفیت اور لوگوں کے لیے حفاظت کا احساس ہے۔ ہاتھ اور زبان سے مراد ہے کہ کسی کو زبانی یا جسمانی نقصان نہ پہنچانا، یعنی عملی طور پر دوسروں کی حفاظت کرنا۔ اس حدیث میں سوشل اخلاقیات کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایمان کا معیار صرف عبادت نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت بھی ہے۔ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی ایمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سکون، حفاظت اور امن لائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، کتاب ایمان، حدیث نمبر 45 میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسانی خدمت اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آسانیاں پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل، بات یا وسائل سے دوسروں کے مسائل کو کم کریں، چاہے وہ مالی مدد ہو، مشورہ ہو یا کسی کے لیے راستہ آسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اس کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں بھی اسے اجر اور آسانیاں ملیں گی۔ یہ حدیث معاشرتی زندگی میں ہمدردی، تعاون اور انسانیت کی خدمت کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ یہ نہ صرف انسانی بھلائی ہے بلکہ دینی فریضہ بھی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2699۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یہ حدیث ہمیں انسان کی حقیقی بہترینیت کا معیار سکھاتی ہے۔ صرف اپنے لیے جینا کافی نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے اور بھلائی کے لیے کام کرنا اصل نیکی ہے۔ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں، علم، وقت یا وسائل سے معاشرے میں مثبت اثر ڈالیں۔ حدیث اخلاقیات، سماجی خدمت اور تعاون کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی زندگی بہتر بنانے میں حصہ ڈالتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہے اور اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ معاشرتی بھلائی اور انسانیت کے لیے کام کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اخلاقیات، حدیث نمبر 602۔